جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا تو آپ رحمت اللہ علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک مدنی منی زار و قطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آئے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی، دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی مدنی منی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر مدنی منی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لیٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ مدنی منی اپنے رخسار مٹی پر راکھ کر رو رو کر کہنے لگی، آئے ابا جان، آئے بابا جان، اپنے اندھیرے میں چراغ اور غمخوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ آئے بابا جان، کل رات میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ آئے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ آئے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ آئے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ آئے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ آئے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پہنچتی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ آئے بابا جان، کل رات تک تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ آئے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ آئے بابا جان، کل رات تک تو میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ غم کی ماری مدنی منی کی یہ درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، آئے بیٹھی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، آئے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا تھا؟ آپ بھی اسی حالت پر ہے یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ آئے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا آپ بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ آئے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آپ بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ آئے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے؟ آئے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ آئے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے
اور کسی میت کے کفن کو جہنمی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ آئے بابا جان علماء فرماتے ہیں تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہے؟ آئے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کیے، اور اگر گناہگار ہے تو اس پر کہ گناہ کیوں کیے۔ کل جب میں آپ کو پکارتی تھی آئے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تم مجھے جواب دیتے تھے۔ آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرحانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ آئے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ آئے خدا رحمان عز و جل، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔